نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت ہماری چور اور چوری کرنے کے متعلق اسلام کے رولنگس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسلام نے کیا بتایا ہے کہ چور کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے اور کس حد پر جو ہے یہ چوری کی سزا نافذ کی جائے گی، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں آیت نمبر 38 سے لے کے۔ یہ پہلے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں ان کے ایک بار۔ والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورت۔ سارق کون ہوا کہ سرقہ یسرقو جو ہے چوری کرنے کو کہتے ہیں، اور سارق فاعل کے وزن پر سارق ہو گیا چوری کرنے والا یعنی چور، اور یہ جو ہے مذکر کا یعنی میل کے لیے استعمال ہوتا ہے سارق، اور مؤنث کے لیے یعنی فیمیل کے لیے آگے گولتا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سارقہ ہو گئی چور عورت، تو چور مرد اور چور عورت فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، آگے جو کمانڈ آ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ کیا ہے کہ کاٹ دو، قطعو، ٹھیک ہے۔ قطع کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم قطع تعلق بھی پڑھتے ہیں کہ تو یہ قطعو جو ہے استعمال ہو رہا ہے، یہ لفظ کاٹنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اقطعو ایکچولی اقطعو تھا، یہ تو فا کے ساتھ ایڈ کرنے کی وجہ سے اس لیے ہم اس کی جو ہے حرکت کو مینشن نہیں کرتے ہیں۔ تو کاٹنے کا حکم آیا ہے یعنی ان سب کے ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، واو الف جو ہے لاسٹ میں، یہ جمع کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ایسا کام کریں گے ان سب کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یا جتنے بھی لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ ایدیہما، ہاتھ ان دونوں کے، ٹھیک ہے۔ تو ید جو ہے ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عید جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے جمع کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دونوں کے، ہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاءم، یہ بدلہ ہے، بیما کسبا، بوجہ اس کے جو ان دونوں نے کمایا، ٹھیک ہے۔ کسبا کمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو انسان کماتا ہے، ارن کرتا ہے، تو یہ جو انہوں نے سزا ارن کری ہے ایکچولی اپنے اعمال کی بدولت۔ نکالم من اللہ، یہ نکالم ہے، نکالم کیا ہوتا ہے؟ عبرت ناک سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی سزا کہ جس کو دیکھ کر باقی لوگوں کو بھی سبق حاصل ہو، لیسن ملے۔ کوئی چھوٹی موٹی سزا نہیں دی گئی کہ بس دے دیا اور بات ختم ہو گئی، یہ ایسی سزا ہے کہ جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی اور خود وہ چور اور چورنی جو ہیں ان کو بھی اس کی وجہ سے ایک لیسن ملتا ہے لائف ٹائم کے لیے۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی اور نے اس کو سیٹ کیا، یہ رولز جو لاز ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ کی مائٹ بتائی ہے کہ وہ زبردست ہے، ٹھیک ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے، یعنی آپ اس کے رولز جو ہیں حکمت کے ساتھ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رولز دیے، جو قانون دیے ہیں، اس کے پیچھے کوئی وزڈم ہے۔ فمن توبہ من بعدی، جو کوئی توبہ کر لے بعد اس کے، یعنی اس ایکشن کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا، چاہے اسے سزا بھی مل گئی ہے اس سے پہلے بھی، ان اینی کیس جو توبہ کر لے اس کے بعد، اس عمل کے بعد، یعنی اس نے چوری کر لی ہے، ٹھیک ہے، ظلمی ہی، اپنے ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور وہ اصلاح کر لے، یعنی اس نے توبہ بھی کر لی اور توبہ کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ وہ ایکشن ریپیٹ نہیں کیا بلکہ اپنی اصلاح کر لی، یعنی وہ چوری کا کام جو اس نے کیا تھا وہ چھوڑ دیا اور اللہ سے توبہ کر لی۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اب یہ اس نے دوسروں سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے کہا ہے، یا وہ واقعی توبہ کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اگر وہ اس کی سچی توبہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر مہربان ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ علم تعلم ان اللہ، کیا نہیں آپ نے جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، کہ یہ زمین آسمان، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، جن کی چوری ہو رہی ہے، جن کے ساتھ ہو رہی، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور وہ بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اس آیت کے بعد، حکم نافذ کرنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں، یا اس کی ملکیت کے بارے میں آیا، دیکھیے تاکہ ہم لوگ بھی سمجھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکچولی مالک بھی ہے، بخشش کرنے والا بھی ہے اگر وہ توبہ کریں، اور ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔
یا ایھا الرسول، اب آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حکم کہ اے رسول لا یحزن کا، ٹھیک ہے، حزن جو ہے غم کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیڈ ہونے کے لیے، غمگین ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کمانڈ کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ غمگین نہ ہوں، غم نہ کریں، الذین، کن کے اوپر، وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سرعت جو ہے وہ تیزی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یسارعون ایکچولی کہ وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، یعنی وہ بھاگ رہے ہیں کسی چیز کے پیچھے، جلدی جلدی کام کر رہے ہیں، فی الکفری، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو قولو، جو کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم، بافواہہم، اپنے منہوں سے، اب سمجھیے اس بات کو کہ وہ لوگ جو ایکچولی اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کے عمل جو ہے وہ دوڑ دھوپ کس میں ہو رہی ہے، ان کی کفر کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں، اللہ تعالیٰ کے آیات کے انکار میں وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سارے کام ان کے کافروں والے ہیں، ٹھیک ہے، ولم تؤمن قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیے حال یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے ان کے دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہیں، وہ صرف زبانوں سے بولنے والے ہیں، اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ سے، اپنی حالات سے بھی، کسی اور کے یا سوسائٹی کے اوپر جانے سے پہلے ہم ان آیات کو سب سے پہلے اپنے اوپر رکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم بھی بولتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہمارے دل اور ہمارے ایکشن ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، ہمارے دل میں دنیا کی محبت یا ان چیزوں کی محبت ہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اب دوسری کیٹیگری آئی وَمِنَ الَّذِينَ ہادو، جو یہودی بن گئے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اب کیا کام کرتے ہیں یہ لوگ، سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، ٹھیک ہے، سماعون جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، تھوڑا بہت نہیں سنتے جیسے کانا پھوسی کر لی، نہیں، یہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، ایک طرف سے اشارہ ہے جاسوسی کی طرف، کان لگا کے سنتے ہیں، چپکے چپکے تمہاری باتیں سنتے ہیں، کس چیز کی، یہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین، بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، آپس میں بھی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری قوم یعنی جو لوگ نہیں آئے ان کے بیہاف پر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرتے ہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، لم یاتوک، نہیں وہ آئے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو آپ کے پاس نہیں آئے ان کی جگہ آ کے سماعون کا کام کرتے ہیں، سماعون ہے یہ، یحرفون الکلم، وہ بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں الفاظ کو، جو آپ نے فرمایا اس کی جگہ وہ کسی اور چیز میں اس کو چینج کر دیتے ہیں، من بعد مواضعہ، بعد ان کی جگہ کے، یعنی جو آپ نے بات کہی تھی، جو آپ نے اسٹیٹمنٹ رکھ دی تھی اپنی، جو احکام آپ نے سنا دیا تھا، اس کے اندر ورڈز کو توڑ مروڑ کر کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتی تم حاضا، اگر دیے جاؤ تم یہ، فخذوہ، تو لے لو اسے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کچھ دیتے ہیں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے تو آپ اس کو لے لیجئے، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر نہ تم دیے جاؤ اسے تو بچو اسے، یعنی اگر تمہاری پسند کی بات نہ ہو تو تم اس بات کو مت لینا، اس کمانڈ کو ایکسیپٹ مت کرنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جو ارادہ کر لے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ایکچولی سننے نہیں آئے، جاسوسی کے لیے آئے ہیں، اپنی پسند کی باتیں لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یا ان کے احکامات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتنتہ، یہ اس کے ان لوگوں کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا ہے اس کے ذریعے، فلن تملکا، تو ہرگز نہیں آپ مالک ہو سکتے، ٹھیک ہے، یعنی آپ مالک نہیں ہو سکتے ایسے لوگوں کے، کن چیز کس کے بارے میں بتایا، لہو، اس کے لیے، من اللہ شیئا، اس انسان کے لیے جو ایسا کام کر رہا ہے اس کے لیے آپ مالک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکتے، اس کو نہیں بچا سکتے اللہ تعالیٰ کے حضور سے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہی از واچنگ جو کچھ ہو رہا ہے، جو معاملہ یہ لوگ کر رہے ہیں، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ یہاں فرما دیا کہ یہی لوگ ہیں، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے دل ہی اللہ تعالیٰ پاک کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ان کے دل میں اتنی گندگی بھری ہوئی ہے، اتنی حسد بھری ہوئی ہے کہ وہ ایمان کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے نہیں سن رہے بلکہ کسی اور معاملے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پاک نہیں کرنا چاہتا، ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، تو ایکچولی جو ہم اسلام لاتے ہیں یا اللہ کی بات کو مانتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں کی پاکیزگی کے بعد ہی ممکن ہے، یعنی اگر ہمارے دلوں میں گندگی ہے، لوگوں کے لیے ہم ill فیلنگز رکھتے ہیں، اسلام کے بارے میں ہمارے دلوں میں ڈاؤٹس ہیں، تو پھر ہم ہدایت سے بہت دور ہو جائیں گے،
سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اپنے دل کو پاک کریں لوگوں کی سوچوں سے یا اپنی ہی خرابیوں سے، یا کہ میں نے پاسٹ میں ایسا کیا تھا یا کچھ بھی، اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. ٹھیک ہے. لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور ان کے لیے لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں بھی عذاب ہے بہت بڑا. ابھی ان آیت کو اتنا ہی لیتے ہیں، اس کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے اکارڈنگ ٹو ٹائم. آیت نمبر 38. آئی ہوپ آپ لوگوں کے پاس بھی قرآن ہو، آپ نے ترجمے والے، تو اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی. والسارق والسارقۃ، اور جو ورڈ آپ کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے آپ اس کو سائڈ میں لکھ بھی سکتے ہیں میننگ کے لیے، تاکہ آپ کو اور اچھے سے جب آپ ترجمہ اپنا پڑھ رہے ہو یا آپ تلاوت کر رہے ہوں تو وہ میننگ آپ کو یاد آ جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے ایک ایک ورڈ کو بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. ٹھیک ہے، ان دونوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. جزام بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عبرت ناک سزا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ چوری ہوتی کیا ہے، ڈیفائن کریں چوری کو کہ ہم کس چیز کو ایکچولی چوری بولیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ چوری کیا چیز ہوتی ہے. کسی کا محفوظ مال خفیہ طریقے سے ہتھیانے کا نام چوری ہے. یعنی کسی نے اپنا کوئی سامان، کوئی چیز تھی، اس کو محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہے، اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ اسے کسی کو نہیں دینا وہ چیز. اسے اپنی چیز کو اس نے لاک کر کے رکھا ہے یا کہیں پہ بھی سیفلی رکھا ہے، اور اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. پھر اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتا، آپ جا کے اس مال کو نکال لیتے ہیں. استعمال کر لیا یا لے گئے، آپ نے جو بھی کیا. ٹھیک ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے یہ کام کیا ہے، یعنی آپ نے ان کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا. اس کو نہیں معلوم مالک ہے یا کسی کا سامان، کسی اور نے اپنا سامان کسی اور اپنے بھائی بہن کے پاس رکھوا رکھا ہے، تب بھی آپ نے اس کا سامان لے لیا یہ سوچ کے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں گے یا آپ اس کو وہاں سے لے جائیں گے. یہ ایکچولی چوری ہوئی کہ کسی نے اپنا سامان حفاظت سے رکھا ہوا ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ ٹچ کریں، استعمال کریں، پھر بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں تو اس کی اجازت کے بغیر، تو یہ چوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے. چاہے چیز کتنی بھی چھوٹی ہو، ایک چھوٹا سا بٹن ہو، ایک سوئی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والے اس کو پسند نہیں کرے گا، تو پھر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ وہ انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرتے وقت چور کے ایمان کی بھی نفی کی. کیا فرمایا کہ نو تھیف ہو اسٹیلز از اے بلیور ایز لانگ ایز ہی کمٹس تھیفٹ. یعنی کہ اگر کوئی انسان جو چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں وہ اپنے ایمان کی نفی کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان کی حالت میں ہی نہیں ہے، وہ کفر کی حالت میں چلا گیا جس وقت میں وہ چوری کر رہا ہے. اگر اسی حالت میں کہ اس نے سامان چرایا ہوا ہے یا وہ چوری کا سامان اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیے ایک انڈے کے بارے میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے انڈا چرایا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو اس پہ لعنت ہے. یعنی اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے اس نے اپنی اتنی قیمتی چیز، آپ اپنا ہاتھ دیکھیے، اس سے ہر طریقے کا کام ہم کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہم اپنے ہاتھ سے، اور ہم اس نعمت کو اللہ کی کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے کیا گنوانا چاہیں گے؟ کوئی دنیا کی نعمت ایسی نہیں ہے جو اس ہاتھ کا نعم و بدل ہو جائے. تو اسی لیے سزا اتنی زیادہ سخت ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کی پرائیویسی کو بھی بریچ نہ کرے. چور چوری کرتے وقت مومن ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے دونوں کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم ہے، مرد عورت، اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ آگے جا کے. اور یہ جو ہے اس کے پیچھے ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک مخزومی عورت، یعنی جو قبیلہ مخزوم تھا اس کی ایک عورت تھی، اس کا نام تھا فاطمہ. اس عورت نے چوری کی تو قریش کو ہاتھ کٹنے پر بہت دکھ تھا کہ اس سزا پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ عورت جو تھی وہ ریپیوٹیڈ تھی، اسٹیٹس والی عورت تھی، اس کو بچانا تھا کسی طرح سے بھی اس سزا سے بچ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ سزا نافذ ہوگی. اسلامی حکومت اب سیٹ ہو گئی ہے اور وہ لوگ جو ہیں اب سو کالڈ اسلام اپنا لے آئے ہیں، واقعی لائے ہیں، دل سے لائے ہیں، جیسے بھی لائے ہیں، لیکن اب وہ اسلامی حکومت میں ہیں تو یہ قانون نافذ ہوگا. تو پھر وہ لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کون ہوگا جو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے کہ چھوڑ دیا جائے اس عورت کو، یہ اپنے قبیلے کی ایک ریپیوٹیڈ عورت ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر اس بات کو سوچا کہ حضرت اسامہ جو ہیں صرف انہی کو ایسی جرت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کر سکتے ہیں، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ سے کسی قانون کے بارے میں کہ اس کو نہ نافذ کیا جائے کوئی بات کر سکے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک حدود میں یا قانون کو فالو کرنے میں اتنے زیادہ اسٹرکٹ اینڈ پنکچوئل تھے.
ہے۔ پھر لوگوں نے حضرت اسامہ کو تیار کیا اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، یعنی آپ سے آگے سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہ آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ یعنی یہ اللہ کی حدود ہے، یہ میرا اپنا کوئی رول نہیں ہے، اللہ کا جو رول ہے یہ، اس کے اگینسٹ میں چلا جاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کمزور کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی۔ یعنی پہلے کے لوگ بھی ایسے کیے جاتے تھے، کرتے تھے کہ امیر آدمی ہے، شریف آدمی ہے، خاندانی ہے، تو اس کے اوپر نہ کریں، اور جو بیچارہ غریب ہے جس کی کوئی سے نہیں ہے سوسائٹی میں، تو اس کے ساتھ جو چاہے آپ کر لیں، جیسی بھی اس کے اوپر حد لاگو کر سکتے ہیں کر دیں، باقی لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے آگے دیکھیے، by Allah, if Fatima رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the daughter of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, would have committed theft, محمد would have cut off her hand. یعنی اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اگر وہ بھی چوری کرتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے نا اس قبیلہ مخزوم کا عورت کا نام بھی فاطمہ تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری فاطمہ ایسا کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا، میرے اپنے بچے، میری اپنی فیملی، وہ بھی اس رول کو فالو کرنے کی پابند ہیں جو اللہ کی طرف سے شریعت و قانون آ گیا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی پابندی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے قانون کیا رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو ایکسکیوز کر دیتے ہیں ان چیزوں سے، چاہے کسی بھی طرح کا اس کو نام دے دیں کہ یہ جو ہے آپ کسی بھی طرح مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یا کوئی ایکسکیوز دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ قبول نہیں ہے۔ آپ کے قانون جو ہے، جو اسلام کا قانون ہے، وہ سب کے لیے ایکول ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے توبہ کے بعد بھی سزا ملے گی، کیونکہ اس عورت نے توبہ کر لی تھی، اس کے باوجود بھی اسے سزا دی گئی تاکہ دوسروں کو سبق ملے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں تھا کہ اس کو سزا مل گئی تو اب وہ سوچتی ہے کہ اب میں جو چاہے کروں اور میں اسلام سے نکل جاؤں گی، اتنا سخت قانون میرے پر لاگو ہوا نہیں، کیونکہ معلوم تھا کہ چوری کری ہے، اس کی سزا ملے گی، اس نے پھر توبہ بھی کری عورت نے، اور اس کے بعد وہ جو ہے حضرت عائشہ کے پاس بھی آیا کرتی تھی، اس کے بعد ان کا ہاتھ جو تھا، کیونکہ کٹا ہوا ہاتھ تھا، وہ پہچانی جاتی تھی آرام سے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ چور پر لعنت کرے کہ وہ ایک رسی کی چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ایک رسی کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک لمٹ ہونی چاہیے نا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہو اس کے بارے میں، جو نہیں جانتے ان کو انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کتنی لمٹ ہوگی جس پہ یہ قانون نافذ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹا۔ رسی کا ذکر ہو گیا، ڈھال، ٹھیک ہے، ڈھال جو چھڑی سی ہوتی ہے نا، لمبی سی جو سٹک کی طرح وہ کام کرتی ہے، وہ ڈھال جو ہوتی ہے، اس کو چرانے پر بھی آپ نے ہاتھ کاٹا، جس کی قیمت کیا تھی؟ 3 درہم تھی۔ 3 درہم قیمت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حد نافذ فرمائی ہے۔ 3 درہم کیا کتنے ہو گئے؟ دیکھیے 1 درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا درہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو 1 درہم ہو گیا 3 گرام سلور، 1 درہم 3 گرام سلور، تو 3 درہم کتنے ہو گئے؟ 9 گرام سلور، اور آج کل کے ریٹ کے حساب سے آپ آئیڈیا لگائیں گے تو یہ اراؤنڈ 2700 روپیز بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس پر بھی آپ نے حد نافذ فرمائی ہے۔ لیکن جو راجح قول ہے، جو آج کل بھی اگر فالو ہوتا ہے سعودی عرب میں، آپ دیکھیں گے کہ جو قانون نافذ ہوتا ہے یہ ابھی بھی ہوتا ہے نافذ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اس کے دوسری حدیث سے استدلال لیا جاتا ہے اس کا، کہ یہاں پہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد قیمت پر کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ کتنا ہو گیا کہ کوارٹر آف اے دینار اینڈ اپورڈس، 1/4 آف دینار، اور دینار جو ہے وہ گولڈ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، درہم جو ہوتا ہے وہ سلور کا ہوتا ہے، دینار گولڈ کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں اس کی کیا کتنا گرامز کا ہوا کرتا تھا، کیا قیمت ہوا کرتی تھی اس کی، تو آج کل کے ٹائم سے اس کو کیلکولیٹ کریں گے ہم تو 1/4 دینار جو ہوا وہ ایکچولی 1 گرام آف پیور گولڈ کے برابر ہوا۔ یہ 1 دینار جو ہے وہ 4 گرام، 4.25 سم تھنگ گرامز کا بنتا ہے۔ تو ہمارا کتنا بنا یہ 1/4 دینار، جس پہ ہماری حد لاگو ہونی ہے 1 گرام، 1.06 گرام سمجھ لیں، آف پیور گولڈ، جس کی آج کل کی ویلیو جو ہے اراؤنڈ 15,600 بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اتنی قیمت کا مال کسی نے چرایا ہے، اتنی یا اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، منیمم ویلیو بتا دی آپ کو کہ 1 گرام آف پیور گولڈ کے برابر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ گولڈ کا پرائس کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے آج کل کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، تو وہ اکارڈنگ ٹو اس ٹائم کے ہی حد نافذ کی جائے گی کہ کرنٹلی کیا جو ہے گولڈ کی ویلیو ہے، اتنا یا اس سے زیادہ قیمت، اس کے اوپر پھر یہ حد نافذ کی جاتی ہے۔ پھر دیکھیے
اور بھی چیزیں ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لٹکے ہوئے پھل چرانے کے متعلق سوال کیا گیا کہ کوئی جو پھل جو ہے لٹکا ہوا ہے کسی کے باغ میں، اگر ہم نے اس کو اس کی اجازت کے بغیر چرا لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ چوری تو چوری ہے، دیکھیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم کسی اور کا سامان لے رہے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ملی کسی بھی چیز کی، پہلے تو ہم یہ کوشش کریں کہ کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے ہاتھ نہ لگائیں، ڈاؤٹس آ جاتے ہیں ہمارے۔ اب اگر کوئی ہے راستے میں جا رہا ہے اور اسے بھوک لگ رہی ہے، اس نے کوئی پیڑ دیکھا سامنے کسی کا، اب اسے نہیں معلوم مالک کون ہے کیا نہیں ہے، وہ اندر جائے بنا اس کے اوپر سے پھل توڑ کر کھانے لگتا ہے، تو اس کے متعلق بھی سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھوکا ہو اور کھا لے مگر ساتھ نہ لے کر جائے تو اس پر حد نہیں، کیونکہ اسے بھوک لگ رہی تھی، اس نے صرف بھوک کی وجہ سے کھایا۔ تو سبحان اللہ، ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے کہ اگر بھوک بھی لگ رہی ہے تو بھی آپ کو نہیں کھانے کی اجازت ملے گی، اگر بھوک لگ رہی ہے تو آپ بنا اجازت کے بھی اس میں سے کھا سکتے ہیں جتنا آپ نے کھا لیا، پر آپ اس کو بھر کے نہیں لے کے جائیں گے اپنے پاکٹس میں یا اپنے بیگز میں بھر لیا کہ گھر جا کے بھی میں کھاؤں گا یا اس کو فلاں کو دے دوں گا، نہیں۔ اور جو شخص دامن بھر کر نکلے تو اس سے 2 گنی قیمت وصول کی جائے گی، یعنی جس شخص نے دامن بھر لیا اپنا، اس کے اوپر بھی ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں ہوگی، اس کو کیا ہوگا، اس سے 2 گنی قیمت وصول کی جائے گی اس سے، اس پھلوں کی۔ اور جو شخص پھلوں کو محفوظ مقام پر پہنچائے جانے کے بعد اس سے چوری کرے، یعنی کسی نے جو ہے پھلوں کا کاروبار کوئی کرتا ہے اور اس نے اپنے گوڈاؤن میں جا کے پھل رکھ دیے، وہ محفوظ جگہ میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اس نے رکھ دیا اپنا تھا کہ اسے بیچنا ہے، اسے منڈی میں لے کے جا کے اس کو فروخت کرنا ہوگا، اس کے بعد کوئی اس سے چوری کرے گا تو پھل کی قیمت ڈھال کی قیمت تک اگر پہنچ گئی، جیسے ہم نے اوپر پڑھا نا ڈھال کی قیمت تک، یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہوں میں آپ کو، تو اگر ڈھال کی قیمت تک پہنچ گئی پھل کی قیمت تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور ڈھال کی قیمت سے کم ہوئی تو 2 گنی قیمت لی جائے گی اور اس سے سزا دی جائے گی۔ یہ حدیث اس وقت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن اور لٹیرے پر حد نافذ نہیں فرمائی، یعنی اگر کوئی خیانت کر رہا ہے کسی کے مال میں سے، اور اگر کوئی لٹیرا ہے، ڈکیتی کا قانون جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں لاسٹ کلاس میں، اس میں یہ والی سزا نافذ نہیں ہوگی، اس کی سزا دوسری ہے، جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا، آپ انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں اگر کوئی کوئری ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے چور کو سزا نہیں دی۔ اب پھر یہ ہے کہ اگر ایک چور ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی باز نہیں آیا، آپ کا ہاتھ کٹ گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دائنا ہاتھ کٹ چکا ہے چوری کے باوجود بھی آپ پھر چوری کر رہے ہیں، توبہ کری نہیں کری، ٹھیک ہے، سزا ہو گئی تھی آپ کو، اب سزا ہونے کے بعد پھر سے اس چور نے چوری کا ارادہ کیا، وہ چوری کرتا ہے، تو اس معاملے میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب چور پہلی بار چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، یوزولی ہم لوگ رائٹ ہی ہوتے ہیں، رائٹ ہینڈ سے ہی کام کرتے ہیں، اسی لیے سزا اسی ہاتھ سے ملے گی جس ہاتھ میں آپ نے چوری کری۔ اب ہم یہ چیک نہیں کریں گے کہ چور لیفٹی ہے تو اس کا لیفٹ ہینڈ کاٹیں گے، نہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، تو اسی لیے دایاں ہاتھ اس کا کاٹنے کا حکم آیا۔ پھر دوسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، اس کا لیفٹ پیر کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بار میں اس کا لیفٹ ہینڈ کاٹا جائے گا، اور چوتھی بار میں اس کا لیفٹ فٹ کاٹا جائے گا، یعنی لیفٹ پیر کاٹا جائے گا۔ بیلنسنگ کے حساب سے بھی آپ دیکھیں نا، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں دوسری اپوزٹ سمت سے کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ باز ہی نہیں آ رہا، اتنی سخت سزا اس کو مل گئی ہے، یعنی وہ آگے جا کے اور بڑے جرائم کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ چوری کے ساتھ ساتھ کسی کو اور نقصان بھی دے دے، اس کی جانی نقصان بھی کر دے، تو اسلام تو سب کی سیفٹی کے لیے آیا ہے نا، تو سیفٹی کے لیے کیا ہوگا، اسی لیے یہ قانون دیا گیا ہے کہ اس کا اب دوسری باری میں الٹا پیر بھی کاٹ دیا جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے ہاتھ کٹنے کی سزا یہ کتنی سخت ہے، کیونکہ اگر ناخن بھی ہمارا اکھڑ جائے ہلکا سا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اسی لیے یہ سخت قانون آیا ہے کہ آپ جو ہے اس چیز سے سیریسلی اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ایک آفینس ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اس سے حقوق العباد کے اوپر ہو رہا ہے۔ سوسائٹی جو ہے ہم کو پیسفل کریٹ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے قانون نافذ کیے ہیں کہ جس سے انسان سکون سے رہیں، اس ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو ڈر نہ رہے کہ ہمارے یہاں سے فلاں چوری ہو جائے گی، جیسے آج کل آپ فیل کرتے ہوں گے نا کہ ہمارے گھر سے اگر چوری ہو جائے، یا کسی کے گھر میں کوئی دعوت میں گیا ہوا ہے، اس کے پیچھے سے اس کا سامان چوری ہو جائے، اس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ نہیں معلوم، تو اسی لیے یہ چیز ہے، یہ قانون ہے، اسلامک قانون ہے یہ، تاکہ ہم لوگ سیف رہیں، اور جو چور ہے وہ بھی ڈرے اس چیز سے کہ اب میرے ساتھ میں اس چوری کے بدلے میں اتنی بڑی جو ہے مجھے سزا مل سکتی ہے، لہٰذا اس سے بچ کے رہیں۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جو کٹا ہوا ہاتھ ہوتا ہے اس کو پہلے ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا کہ اسے گرم گرم تیل میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ اس کا جو خون ہے وہ رک جائے، ٹھیک ہے، جیسے
اگر کوئی چیز جل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو فائر وغیرہ کسی چیز میں آگ لگ جائے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں، اسے ہٹ کرتے ہیں کسی دوسری چیز سے تاکہ وہ آگ بجھ جائے اس سے. اسی طرح سے جو خون بہہ رہا ہے ہاتھ سے، کیونکہ ہاتھ کٹنے کی وجہ سے خون بہے گا نیچرلی، اگر آپ نے اسے بہتا ہوا چھوڑ دیا تو وہ انسان مر بھی سکتا ہے، اس کی باڈی سے کتنا خون نکل جائے گا. اسی لیے کیا کرنے کا حکم ہے کہ اس کے بعد میں اس کو گرم گرم تیل میں ہاتھ ڈال دیا جاتا تھا اس ٹائم میں. کہ ابھی دوسرے اور زیادہ جیسے ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس جو ہے اور میڈیسن جو ہے اس نے کافی ترقی کر لی ہے، اس کے بعد الگ الگ میجرز بھی ہوتے ہیں، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، میڈیسنس لگا دی جاتی ہیں تاکہ وہ بلڈ فلو کرنا بند کر دے. اس ٹائم پہ گرم گرم تیل میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ خون رک جائے. اور یہ بھی ہے اس کے بعد آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ آخرت میں تو سزا ہوگی اگر اس نے توبہ نہیں کری، اور زیادہ سخت سزا ہے آخرت میں اس کے لیے. اسی لیے دنیا میں سزا دی گئی ہے تاکہ بندہ توبہ کر لے، آخرت میں اس کو اس کی سزا نہ ملے. پھر دیکھیے علامہ اقبال سے بھی جب وہ ویسٹ میں گئے تھے ان سے پوچھا گیا، وہاں کے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے یہاں چوری کی سزا تو بہت وحشیانہ ہے، غیر مہذب ہے، یعنی یہ چیز جو ہے وہ کسی مہذب کلچر میں فالو نہیں ہوگی کہ کوئی بھی سوچے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا چوری کی سزا پہ، وہ بھی اتنے کم کا اماؤنٹ پہ، تو یہ تو غیر مہذب بات ہو گئی ہے بہت زیادہ. انہوں نے آرگیو کیا آپ سے. ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ پریپیئرڈ ہوتا ہے دلائل کے ساتھ، اس کے پاس لاجک بھی ہوتا ہے، دلیل بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے سامنے یہ سوال آ جاتا ہے تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ کہ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ کیا تمہارے خیال میں چور مہذب ہوتا ہے؟ یعنی کیا اس نے خود کوئی ایسی حرکت کری ہے کہ اس کے ساتھ مہذبانہ ٹریٹ کیا جائے؟ اس کی اپنی حرکت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، نکالا من اللہ، یہ اس کی عبرتناک سزا ہے. اس لیے تو اسی لیے چور پر حد لگتی ہے تو وہ صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ہوتی ہے. ایک کا سبق ہوتا ہے معاشرے کے لیے کہ دیکھو میرا یہ حال ہو گیا ہے، تم یہ غلطی مت کرنا، تم لوگ اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا. پھر یہاں پہ بھی یہ دیکھیے، یہ بھی حدیث آتی ہے، دیکھیے یہاں پہ بتایا جاتا ہے سنن نسائی میں کہ جو ایک شخص تھے، اٹ واز نریٹڈ فرام صفوان بن امیہ دیٹ اے مین اسٹول ہز بردہ، یعنی ایک آدمی نے آ کے ان کا سامان کوئی چرا لیا، ان کے پاس سے چوری ہوتی ہے تو وہ اس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں. تو آپ ان کو آبویسلی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں. پھر اب یہ صحابی ہیں جو لے کر آئے تھے اس چور کو، تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس کو یہ سامان رکھنے دیتا ہوں، یعنی یہ کہ یہ سامان رکھ لے. ان کو رحم آ گیا ہوگا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا تو وہ سامان اپنے اپنے پاس وہ رکھ لے. وہ سامان سے زیادہ اس کا ہاتھ نہیں ہے قیمتی، مطلب وہ سامان جو ہے وہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا اس کا ہاتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ او ابو وہاب وائی ڈنٹ یو ڈو دیٹ بیفور یو براٹ ہم ٹو می، یعنی اگر پہلے ہی تم اس کو دے دیتے، میرے پاس نہیں آتے تو اچھا تھا. تم میرے پاس کیوں لے آئے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی یہ ہاتھ دیکھ کر، کیونکہ جب ان کا ہاتھ کٹا تھا، جو فاطمہ تھی ان کا ہاتھ کٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے تھے. یہ ایک ایسا سائٹ ہے، آپ دیکھیں گے اگر آپ ویڈیوز پہ بھی جا کے دیکھتے ہیں، یا اگر جب یہ سزا نافذ ہوتی ہے تو خود انسان کے اندر ایک بے چینی ہو جاتی ہے، اس کو رونا آنے لگتا ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے درد بھری چیز ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم پہلے ہی ایسا کر دیتے. اب آپ قانون میں لے آئے اس کو، آپ کے سامنے قانون ہے، آ گیا ہے، آپ مطلب حکومت کے پاس لے آتے ہیں تو حکومت سزا دینے پہ مجبور ہے، وہ دے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے. اگر وہ اس سے پہلے ہی چور جو ہے پکڑے جانے سے پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے، یا مالک کے سامنے اس نے توبہ کر لی اور ایسا کچھ ہوا کہ مالک کو اس پہ رحم آ گیا، وہ واقعی سمجھنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ریپینٹ کر لے گا، اس طرح سے بھی ہو گیا، تو بھی انشاءاللہ عزیز اگر وہ واقعی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. آنے سے پہلے کا معاملہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے سامنے یہ حدیث مبارکہ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا، او میسنجر آف اللہ مائی ردا از ناٹ ورتھ کٹنگ آف اے مینس ہینڈ، یعنی میرا سامان اتنا قیمتی نہیں تھا جتنا اس کا ہاتھ تھا. تو اسی لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لاگو کرنے والے لوگ ہیں وہ سخت دل لوگ ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک بڑے گڈ کے لیے، ایک بیٹر سوسائٹی کے لیے یہ چیز کو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ایک اور چیز بھی یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی چوری ہوا ہوا مال خریدتے ہیں کسی سے، آپ کو معلوم ہے یہ چوری ہوا مال ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل فونز ہو گئے، لیپ ٹاپس ہو گئے، بہت ساری ایسے قیمتی اشیاء ہوتی ہیں جو کہیں سے چوری ہو جاتی ہیں اور پھر دوسری جگہ میں وہ شاپ اونرز کو یا موبائل والے کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے ان کو بیچ دیا جائے. اگر وہ جانتے ہیں کہ یہ چوری ہوا ہوا مال ہے وہ پھر بھی خریدتے ہیں تو وہ برابر کے حقدار ہو گئے اس میں، کہ وہ بھی وہی گناہ سمیٹیں گے کہ جو چوری کرنے والے نے کرا. کیونکہ اس طرح کیا ہوگا، چوری کرنے والوں کو شے ملے گی، ان کو تو پیسہ مل رہا ہے اس کے بدلے میں. ٹھیک ہے، پوری مارکیٹ اس طرح سے سیٹ ہے، آپ جانتے ہیں جو چوری ہوا سامان ہے وہاں سے ملتا ہے. تو اسی لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے ہمیں انشاءاللہ. ایک اور طرح کی چوری کے بارے میں ڈسکس کرتے چلے، کیونکہ چوری کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، the worst type of thief is the one who steals from his prayer.
الحمدللہ ہم لوگوں نے کوئی مال ایسا طرح کا نہیں چرایا ہوگا، کسی کا سامان نہیں چرایا ہوگا. آئی ہوپ اگر ہمارے مائنڈ میں ایسی کوئی چیز ہے جو ہم نے کسی کی بنا اجازت کے لے لی ہے تو پہلی فرصت میں اس کو واپس کریں. اور پھر کیا کریں؟ اپنی نمازوں کی چوری سے اپنی حفاظت کریں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. تو پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہاؤ کین اے پرسن اسٹیل فرام ہز پیئر، نماز میں کیسے آپ چوری کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا بائی ناٹ ڈوئنگ رکوع اینڈ سجود پراپرلی. اگر آپ پوری طرح سے رکوع کا اہتمام نہیں کر رہے، یعنی آپ رکوع میں جاتے ہیں بس سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، ایک ریل گاڑی چھوڑ رکھی ہے، ہم نے مذاق بنا رکھا ہے اپنی نماز کو، تو یہ کیا ہے؟ نماز میں چوری ہے، بدترین چوری ہوگی، اور پھر آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے کہ آپ رکوع کریں تھوڑی دیر، جتنا آپ نے رکوع کیا ہے اتنی دیر آپ کو قیام میں کھڑا بھی ہونا ہے. اور اس سب کی دعائیں بھی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے نا دعائیں ہوں گی کہ آپ کو کھڑے ہونے کے وقت بھی کیا دعا پڑھنی ہوگی، سجدے میں جانے سے پہلے اور 2 سجدوں کے درمیان بھی. یہ ساری دعائیں ہم کو نہیں بتائی جاتی، ہم کو بیسک بیسک دعائیں بتا دی جاتی ہیں. 2 سجدوں کے درمیان بھی ایک دعا ہے، تب کیونکہ آپ جتنا سجدہ کر رہے ہیں اتنا آپ کو بیٹھنا بھی ہے 2 سجدوں کے درمیان. اگر آپ سجدہ کر کے فوراً اٹھے پھر فوراً چلے گئے تو یہ بھی نماز میں چوری کے مترادف ہے. اسی لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ والی حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے چلوں. تو پھر اس آیت کا آگے کا حصہ پڑھتے ہیں. جو امپورٹنٹ ہمیں چوری کے بارے میں جاننا تھا وہ جاننے کے بعد میں یہاں پہ آتا ہے اس آیت میں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. چور مرد اور چور عورت کے بارے میں. اب یہ بھی دیکھیے ایک چیز اور یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ مرد چور ہے اس کا ذکر یہاں پہلے ہے، لیکن جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا جو ہے زانیہ کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ نا وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي، تو وہاں پہ زانیہ کا پہلے ذکر، یعنی وہاں عورت کا ذکر ہے، مؤنث کا صیغہ پہلے استعمال ہوا، عورت زانی جو ہوگی اس کو سزا ملے گی. اور یہاں چور ہے السارق کا پہلے ذکر آیا. تو جب آپ قرآن میں غور و فکر کریں گے ان آیات پہ تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو چور جو ہے زیادہ تر مرد چوری کرنے کے قریب ہوتے ہیں، یعنی عورتیں آپ کو اتنا زیادہ چوری کرتے ہوئے نہیں دکھیں گی جتنا مرد دکھتے ہیں. چوری کے لیے جرأت چاہیے، طاقت چاہیے، اسی لیے جو ہے بس سارق کا پہلے ذکر آیا. ایسے ہی زنا کے معاملے میں ہوتا ہے عموماً عورتوں میں یہ چیز زیادہ دیکھی گئی ہے کیونکہ فیمیل پروسٹیٹیوشن بھی آپ جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں، اسی لیے وہاں پہ بس زانیہ کا ذکر آیا. ایسے ہی آپ آگے بھی دیکھیں گے قرآن کریم میں جہاں مرد عورت دونوں کا ذکر آیا ہے اس کے آگے جو آیات ہوں گی اس میں پہلے والے اس جنس کا ذکر ہوگا کہ جو اس میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیے آگے کہ یہ عبرتناک سزا ہے. گناہ اور سزا میں مماثلت ہوتی ہے کیونکہ چور نے چوری ہاتھ سے کری اسی لیے اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. اور زنا کی سزا کیا بتائی گئی تھی کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے کیونکہ زنا میں پورا جسم انوالو ہوتا ہے، اسی لیے پورے جسم پر کوڑے مارے جاتے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، عزت والا ہے، وہ غلبے والا ہے، قہر والا ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. اور حکیم اسی کا حکم چلتا ہے اور وہ حکمت پر مبنی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آل مائٹی ہے تو وہ جیسا چاہے حکم نافذ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے، نہیں، حکمت پر مبنی ہے. کیونکہ اگر مجرم کو آپ دیکھیں گے نا، ہر چوری کرنے والے کو اگر جیل کی سزا دے دی جائے، جیل میں ڈال دیا جائے تو وہاں اس کا خرچہ کہاں سے آئے گا، اس کو اندر کھلانے کا سامان اور الگ الگ جیل کے جو قید خانوں کے رومز ہوں گے وہ سب اتنے سارے سیٹ اپ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ڈیفیکلٹ ہو جاتی. ٹھیک ہے، اور اندر والوں کے اوپر بھی خطرہ ہوتا، آپس میں ان لوگوں کا بھی. اسی لیے اس کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ بس اس کو سزا دی گئی، اس کو چھوڑ دیا سوسائٹی میں تاکہ وہ خود بھی سزا ایک طرح سے دوسروں کے لیے ایک عبرت بن جائے اور اس کو اندر رکھنے کا یہ ساری چیزوں کا خرچہ بھی بچ جائے. تو یہ بھی ایک حکمت کا پہلو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، امام النووی said in his commentary on صحیح مسلم کہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک اینڈ میجورٹی آف اسکالر said کہ the hand should be cut off from the wrist. ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ کہاں سے، کیا پورے بازو سے نکال دیں گے، کیا پورا کا پورا آرم نکال دیں گے، ہے نا، کہاں تک کا کاٹیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا سوال. تو رسٹ سے کاٹا جائے گا where the hand meets the forearm، جہاں پہ ہاتھ اور فور آرم ملتا ہے ہمارا، جو ہماری ہتھیلی ہوتی ہے وہاں سے کاٹا جائے گا. امام القرطبی said all the scholars said the hand should be cut off from the wrist, not as some of the innovators do when they cut off the fingers and leave the thumb. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سزا کو اس طرح سے نافذ کیا کہ صرف انگلیاں کاٹ دی، تھمب چھوڑ دیا، باقی کا ہاتھ چھوڑ دیا، تو یہ چیز غلط ہے. آپ کو رسٹ تک کا کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے.
because cutting off the hand is a serious matter. Cutting off the hand of the thief should not be done for just any case of theft. यानी किसी भी मामले में नहीं किया जाएगा. ये किस मामले में किया जाएगा? जैसे हमने अभी देखा महफूज माल है, तो कोई ना कोई एक हद होगी, हद के इतने माल पे, जैसे हमने पढ़ा, इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होगा. ठीक है, वो क्राइटेरिया क्या है, हाथ काटने की क्या शराइत हैं, इतना डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके माइंड में या किसी और के माइंड में सवाल उठता है, वो पूछ सकता है आपसे, तो आपको क्लियर पिक्चर हो कि इस वजह से कहा जा रहा है ये, और इन मामलात में कहा जा रहा है. यानी हाथ काटने की क्या शराइत हैं कि नंबर 1 जो है वो इंसान आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए. छोटे बच्चे के साथ ये मामला नहीं किया जाएगा, और मजनून के साथ नहीं किया जाएगा, या कोई इंसान जो मेंटली स्टेबल ना हो उसके साथ नहीं किया जाएगा. ठीक है, नफ्सियाती मरीज जो होंगे उनके साथ नहीं किया जाएगा, ये सज़ा उन पे लागू नहीं होती. फिर चोरी करने वाला मसरूक़ा माल के मालिक का वालिद, बेटा, खाविंद और बीवी ना हो. यानी आप जो है रिलेटिव्स के अंदर नहीं आते. यानी जब आपका बेटा है, उसने आप पैसे निकाल लिए, ठीक है, या कोई सामान उठा लिया, या आपके फादर ने, मदर ने ले लिया, ठीक है, हस्बैंड वाइफ ने आपस में एक दूसरे का सामान इस तरह से ले लिया बिना पूछे, तो ये इस पे चोरी की सज़ा नहीं होगी. हो सकता है, देखिए, बिना पूछे माल उठाने में तो ऑब्वियसली ये होता है कि आपका ट्रस्ट भी टूटता है, हो सकता है गुनाह भी मिले आपको, लेकिन ये सज़ा जो होगी वो इन रिलेटिव्स पे नहीं लागू होगी, क्योंकि इनमें से हर एक का दूसरे पर माल का हक है. ठीक है, नेचुरल सी बात है. फिर मसरूका माल में चोर की मिल्कियत ना हो, यानी वो को ओनर ना हो. एक जो है सामान किसी का है, वो 2 बंदे उसमें ओनर हैं, बिजनेस चलाते हैं, ऐसा कुछ है, तो उसमें वो को ओनर ना हो, क्योंकि उसके कंडीशंस हो सकते हैं. ठीक है, अलग अलग कंडीशंस, लेकिन उस पर चोरी की सज़ा नहीं होगी क्योंकि वो को ओनर है, उसकी मिल्कियत भी होगी उसके अंदर. फिर उसके बाद ये है कि मुलजिम जो है वो मज़दूर था और उसने ठेकेदार के पास से अपनी उजरत उठा ली. ये चीज़ भी इसके अंदर नहीं आएगी क्योंकि वो उसका ओनर था, यानी उसको वो माल मिलना था, और उस पे सज़ा आप दे सकते हैं, उसको पनिश कर सकते हैं, लेकिन उसका हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि वो उसकी अपनी सैलरी थी, इनकम थी, जो उसने वक्त से पहले ले ली. फिर मसरूका माल हराम ना हो, यानी किसी ने शराब चोरी की तो उस पर हद नहीं होगी. ठीक है, उसको ताज़ीर ज़रूर लगेगी, यानी उसको कोड़े दिए जा सकते हैं, जज जो फैसला ले वो कर सकता है, लेकिन उसका हाथ नहीं काटा जाएगा हराम माल के ऊपर. कोई भी हराम माल हो, हराम अशिया हो, उसके ऊपर नहीं होगा. फिर मसरूका माल 1/4 दिनार के बराबर हो, उसकी कीमत तभी हद जारी होगी, जैसे हमने पीछे पढ़ा भी कि कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड होना चाहिए. फिर चोरी वाला माल एक महफूज जगह पर रखा होना ज़रूरी है. ये नहीं है कि आपने खुला में अपना, अपने घर में सामान ऐसे ही डाल रखा था, किसी ने आके चुरा लिया, फिर आपने कहा नहीं, आपको उसको हिफाजत, क्योंकि चोरी की डेफिनेशन हमने पढ़ी, आपको किसी हिफाजत वाली जगह में रखना ज़रूरी है. उसको आपने खुद बेहतियाती करी, इस वजह से उसको सज़ा नहीं मिलेगी इस मामले में, यानी हाथ कटने वाली सज़ा नहीं मिलेगी. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने अपना सामान कहीं रख रखा है फ्रिज के ऊपर या कहीं, और आप जाओ चुरा लें, ये सोचें कि इस पे हद जारी नहीं है. नहीं, गुनाह तो वो है, लेकिन ये वाली सज़ा तब नाफिज होगी कि जब आपने महफूज जगह में रखा है, आपने सेफ में रखा है, वो सेफ तोड़ लिया. ठीक है, घरों में घुस जाते हैं चोर, अलमारियों के लॉक खोल देते हैं, उस सिचुएशन में ये जो है हद नाफिज होगी. फिर उसके बाद ये है कि जैसे हमने बताया, हाथ काट कर खौलते गर्म तेल में दागा जाएगा. फिर गर्दन में चंद दिन लटकाया जाए ताकि इबरत हो, और खाने पीने की चीज़ जो है चोरी करने पर हद नहीं जारी होती. तो इस आयत में इतना ही था. फ़मन ताबा मिन बादि ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम. जो कोई तौबा कर ले अपने जुल्म के बाद, यानी उसके अपने ऊपर भी जो उसने जुल्म किया और जिसकी चीज़ चुराई थी उस पर भी जुल्म हुआ, चोर और गैर चोर इसमें दोनों शामिल हैं. जो भी शख्स गलती करेगा फिर उस गुनाह से वो तौबा कर ले, यानी ये चोरी के मामला तो है ही, इसके अलावा इस आयत को आप जनरलाइज भी करें कि हमने जो भी कोई गुनाह किया या अपने ऊपर जुल्म किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, तौबा कर लेते हैं अल्लाह ताला से अपने गुनाह की और इस्लाह करते हैं. ठीक है, यानी इस्लाह करिए. अगर आपने चोरी करी थी तो आपने उसको माल वापस लौटा दिया, इस्लाह करने में कि उसका नुकसान आपने पूरा कर दिया. अगर वो चीज़ आपने बेच दी थी या उसका कुछ किसी भी तरीके से चीज़ का नुकसान हो गया, तो उतनी कीमत आपने दे दी, किसी भी तरह से आपने सामने वाले का नुकसान पूरा कर दिया, तो क्या होगा, बेशक अल्लाह ताला भी मेहरबान होगा उस पर. फिर आपको तौबा की तौफीक देना और कबूल करना ये अल्लाह का काम है. बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है. क्योंकि मगफिरत करना क्या चीज़ होती है, गुनाह ढांपना और उससे दरगुजर करना. यानी अल्लाह ताला आपके गुनाह को बाहर भी नहीं आने देगा अगर आपकी तौबा सच्ची हुई, और उसके अलावा आपको सज़ा भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह. ये अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शिश करने वाला है, उसकी रहमत बहुत वसी है. ठीक है, जुर्म छोड़ने का भी सवाब मिलेगा, तौबा का भी सवाब मिलेगा आपकी तरफ. बस आप कोशिश तो करें इस गलत काम से बचने की.
ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کام کی سیریسنس کو سمجھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں. اور کیونکہ ہمارے آپ دیکھیں گے نا گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کسی کا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں کہیں سے، اسی عمر میں بتانا ہوتا ہے آپ کو کہ نہیں بیٹا بنا اجازت کے آپ نہیں اٹھا سکتے، چاہے وہ آپ کی کزنس ہیں، پڑوسی ہیں، کوئی بھی ہے، اسکول میں آپ کے فرینڈس تھے، آپ کسی کا اریزر وغیرہ ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی چیز ہے، آپ ان کو بولیں کہ نہیں آپ کل ان کو واپس کریں گے، اگر اس کو کوئی ڈیمیج وغیرہ ہوا ہے تو آپ نیو لے کے دیں اور اسی بچے کے ہاتھ سے دلوائیں. اسی عمر سے آپ کو بتانا ہے کہ کسی بھی چیز میں معافی ہوگی، چوری میں معافی نہیں ہوگی، بالکل بھی معافی نہیں ہوگی آپ کی. تو معاشرے میں پرسکون ہونے کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نافذ کرنا ضروری ہے. پھر ایسے لوگوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اس کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پھر ان کے لیے دعا بھی کری جائے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چور سے توبہ کروائی اور اس کے حق میں دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر مہربان ہو جا ہاتھ کٹنے کے بعد. یعنی آپ اس کے لیے اب یہ نہیں ہوگا کہ زندگی بھر اس کو تانا مارتے رہیں گے ہم، اس کو سزا مل گئی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، تو پھر اب آپ اس کے حق میں دعا بھی کیجئے اور لوگوں میں اس کا چرچا بھی نہ کیجیے، اسے بھول جائیے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی؟ وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اس کا دل بھی بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. انسان سے غلطی ہوئی، اگر وہ پکڑا جایا، اسے سزا دی، توبہ کر لی، اس نے قبول ہو گئی. اگر وہ نہیں پکڑا جایا تب بھی وہ توبہ کر لے، ٹھیک ہے، ابھی بھی وقت ہے، وہ توبہ کر لے آخرت کی عذاب سے. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں اتنا سخت سزا مل رہی ہے، تو آخرت میں تو ہمارا جسم لافانی ہوگا، جو ہمیں باڈی ملے گی وہاں پہ، جو اللہ تعالیٰ ہمیں جسم عطا کرے گا، تو وہ سزا بھگتتا جائے گا، پھر دوبارہ ریپیئر ہو جائے گا، پھر ہمیں سزا ملتی جائے گی. اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس چیز سے. اسی لیے دنیا میں ہی اصلاح کرنے کو، توبہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت آتی ہے یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ نہ آپ غمگین ہو ان لوگوں کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں، کفر کی راہ میں تیز رو. دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو منافقین یا یہود ہیں، یعنی جو منافق لوگ ہوتے ہیں یا جو یہود تھے اس دور کے، وہی لوگ ایکچولی کفر میں تیزی کرتے تھے. اور یہ دونوں مدینہ میں مسلمانوں کو بہت پریشان کیا کرتے تھے، مخالفت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں گے نا یہودیت بھی جو ہے یہ کوئی الہامی مذہب نہیں ہے، یہ خود ساختہ دین ہے. اسی لیے یہاں پر کیا آیا من الذین ہادو ومن الذین ہادو. تو تھوڑا سا بھی ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں منافقین اور یہود کا کیا عمل رہا کرتا تھا، پھر انشاءاللہ اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. منافقین جو ہوتے ہیں وہ سچے دین کو قبول کرتے وقت ان کی مفادات پر ضرب ہوتی ہے. یعنی آپ نے منہ سے بول دیا کہ ٹھیک ہے میں اسلام لے آئی، میں نماز پڑھوں گی، لیکن اندر سے آپ کیا ہیں، سیریس نہیں ہیں. آپ احکامات کو فالو نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کو واقعی دل سے نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے مفاد کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے. آپ کو جو چیزیں پسند تھی، جیسے کہ کچھ لوگوں ان کو انٹرسٹ لینا پسند ہوتا ہے، کچھ کا کچھ شوق ہوتا ہے، کچھ کے ایسے حرام کاری والے شوق ہوتے ہیں، فاحشہ شوق ہوتے ہیں، وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. کچھ رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کاموں کو نہیں چھوڑنا چاہتے وہ. تو ان کی مفاد پر، ان کی وش کے، ان کے ول کے اگینسٹ کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے، تو وہ صرف نام کے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ منافقین ہو جاتے ہیں. اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے. پھر یہود جو سچے دین کی دعوت کو اپنا دشمن سمجھا کرتے تھے، اپنے قوم کے مذہبی نمائندے تھے، ان کی گدیوں پر جو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو ہماری گدیاں چھن جائیں گی. جو ان کو اسکالر ہونے کا، بڑا ہونے کا ایک رتبہ ملا ہوا تھا، وہ ان سے چھن جاتا، ان کی بزرگی ختم ہو جاتی. اسی لیے یہ لوگ سب سے زیادہ اسلام کے مخالف رہے، اور جتنا زیادہ انہوں نے اسلام کو ڈیمیج کیا، اتنا زیادہ اندر اندر کیا، تو اس سے بہت نقصان ہوا. ٹھیک ہے. تو اسلام کے خلاف ان دونوں نے ایک جٹ ہو کے پھر ایک پلاننگ کرنی اسٹارٹ کر دی. تو ان کے کیا بڑے کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں جایا کرتے تھے. یعنی ان کے جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے وہ نہیں جاتے تھے، وہ اپنے چھوٹوں کو یا اپنے فالوورس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، وہ کہتے کہ جا کے آپ کی باتیں سنیں، اور وہ پھر واپس آ کے آپ تک پہنچائیں گے. اور ان باتوں کا الٹا مطلب لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا کرنا، ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک پلان تھا. اور اتنے سرکش ہو گئے تھے اس معاملے میں کہ وہ اللہ کے کلام کو ہی بدل دیتے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، یہ وحی الہی ہے. جبکہ ان کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی،
وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول بھی سچے ہیں، ان کی بات جو ہے اوبویسلی آسمانی کتابوں میں باتیں آلموسٹ سیم ہی تھیں، شریعت ڈیفرنٹ تھی لیکن باتیں تو سیم تھی، توحید کی باتیں ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہو گئیں، یہ ساری چیزیں تھیں اس کے اندر، تو خوب سننے والے تھے، یعنی بہت زیادہ سنا کرتے تھے، بیٹھ کے پوری توجہ سے سنا کرتے تھے، کہ اپنے بڑوں کے لیے، اپنے لیے نہیں سنا کرتے تھے، اپنے بڑوں کے لیے، کہ ان کو یہ کمانڈ ملا تھا کہ جاؤ تم اس محفل میں بیٹھنا، وہاں سے کوئی ایسی بات نکالنا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی جس سے بدنام کیا جائے، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ میسج بھی سرکولیٹ ہوا تھا کہ آپ مسلمس کو ڈیبیٹ کے لیے کہا جا رہا ہے، پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات پک کری جا رہی ہے اور ان کو اس سے اٹیک کیا جا رہا ہے، ہر دور میں ایسا رہا گیا، یہ خواہشات کے بندے ہوتے ہیں، سچی بات انہیں اچھی نہیں لگتی، وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے، ان کا دل جو ہے جھوٹ کی مجلسوں میں ہی لگتا ہے، گناہ کی مجلسوں میں ہی لگتا ہے، اللہ کا قانون آپ دیکھیں گے کتنی ساری چیزوں میں ہمارے نفس کے اگینسٹ جاتا ہے، اور نفس کے اگینسٹ بھی اسی لیے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا ہے پوری طریقے سے، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف جا رہا ہے، حالانکہ فطرت انسان کی سب کی سیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون ایسے نہیں دیا جو فطرت کے خلاف ہو، ہم لوگوں نے اپنے زمانے کو، سوسائٹی کو، اپنے ماحول کو ایسا کر دیا ہے کہ بے پردہ ہونا اتنا کامن ہے کہ حجاب پہننے والے لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مذہبی ہیں، یہ دینی ہیں، دین کی طرف رجحان ہے، باقی لوگ سب بنا حجاب کے گھومتے ہیں، اس کے علاوہ کتنی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف جا رہی ہیں لیکن اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ لوگوں کو فرق بھی نہیں پڑتا، وہ لوگ جو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے نظر آتے ہیں، وہ الگ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سارے مسلمانوں کا طریقہ ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان غلط کام نہیں کرتا، مسلمان دوسروں کی ٹو میں نہیں رہتا، لیکن جو کرتا ہے اس کو ایسا لگایا جاتا ہے کہ نہیں یہ الگ ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ بتایا کہ یہ دوسروں کو یہ الزام اٹھانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسے مواد جمع کرنا چاہتے تھے جس سے ان کے لوگوں میں ہی آپس میں بھڑکا دیا جائے ان کو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ اگر کوئی چیز تمہاری خواہش کے مطابق ہو، تمہاری مرضی کے مطابق ہو تو اسے لے لینا، باقی چھوڑ دینا۔ شان نزول اس کا کیا آتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خیبر کا ایک امیر گھرانہ تھا، اس میں جو شادی شدہ جوڑا تھا، شادی شدہ یہودی اور یہودن، یعنی ایک یہودی جو شادی شدہ تھا اور دوسری یہودن جو کسی اور سے شادی شدہ تھی، ان لوگوں نے آپس میں زنا کیا، آپس میں مطلب وہ لوگ جو تھے ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا ان کا، پھر ان کو رجم کی سزا سے وہ لوگ بچانا چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کی سزا سنائیں گے، ٹھیک ہے، اور تورات کے مطابق بھی رجم کی سزا تھی، تورات میں بھی رجم کی سزا مینشن تھی، تو یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس سزا کا کوڑے مارنا، یعنی اس سزا کا ایک توڑ ہے کہ کوڑے مارنے کی سزا بھی ہوگی، وہ بھی جو ہے ان لوگوں پہ لاگو ہو سکتی ہے، تو بس کوڑے مارنا از انف، اتنا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا اس امید سے کہ وہ سزا سے بچ جائیں گے، کیونکہ رجم کی سزا تورات میں بھی تھی، ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لوگوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا، جو میثاق مدینہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو ایک ٹریٹی ہو گئی تھی کہ آپ کے جو اسلامک لاز ہوں گے ان کو فالو کیا جائے گا، ایک پورا میثاق بن گیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں میثاق میں ایک یہ پوائنٹ تھا کہ یہودی اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اپنے قانون کے مطابق کریں گے، اگر وہ چاہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر سکتے ہیں، یہ ان کے لاز میں مینشن تھا، تو ان کا یہ طریقہ ہوتا کہ جہاں انہیں اپنے طریقے میں سختی نظر آتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ان سے فیصلہ کرنے کے لیے، اور جہاں ان کو رعایت نظر آتی تو پھر اپنے آپ ہی فیصلہ کرتے، دیکھا آپ نے یہ چیز، یہ مطلب آپ موقع پرست انسان ہو جاتا ہے نا، اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ لینے والی بات ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وحی کے مطابق ہی حکم دیا، وہ حکم یہ کیا تھا، وہ حکم اسی کا تھا، رجم کا ہی تھا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑوں کی سزا نہیں بتائی، جبکہ کیا بتایا کہ ان کو رجم کی سزا ہی دیے جائے گی، تو اس چیز پر کیا ہوا، وہ لوگ جو ہے بگڑ گئے، اسی لیے یہاں پہ یہ والی آیات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، اپنا دل نہ جلائیے، ٹھیک ہے؟ یہ سوچتے ہیں یہ لوگ کہ دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، دراصل وہ خود اپنے لیے ایک آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق اس گدھے کی طرح ہے جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے مالک نے اس کی رسی کیوں کھینچی اور کیوں چھوڑ دی، ٹھیک ہے، کیونکہ منافق کو جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس پر آزمائش کیوں آئی، حالانکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، میں موقع کے حساب سے کر رہا ہوں، جیسے دنیا چلتی ہے میں بھی ویسے چلوں گا، وہ یہ سمجھتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ فتنے میں پڑا ہوا ہے اور اسے ہدایت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو پاک نہیں کرتا کیونکہ ان کے دل گندے ہو چکے ہیں، ان کے دل اسی طرح کے کاموں پہ جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، تو اے رسول نہ غمگین کرے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اپنے دل کو مضبوط کر لیجئے، وہ لوگ
کون سے لوگ؟ منافقین اور یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ایکشنز، ان کی سرگرمیاں، ان کا دوڑ دھوپ کرنا کفر میں، تیزی سے بھاگنا، ٹھیک ہے. اور کفر کے معنی دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، حق کو چھپانا، پہچاننے کے بعد بھی حق کو چھپانا اور انکار کر دینا کہ آپ کو پتہ ہے صحیح بات کیا ہے، پھر بھی آپ نے اسے ہائڈ کر لیا، چھپا لیا، یا اس کو انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا. آج کل کے ٹائم میں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کفر جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور انکار کی وجہ سے بھی، کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ہم ان چیز کو فالو نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ باقی لوگوں کے لیے ہے. یہ بھی کفر کے اندر آ جائے گا. تو منافقین اور یہود اور مشرکین مکہ سب آپس میں تعاون کرتے تھے اسلام کے خلاف. اسی لیے یہاں پہ آگے بتایا کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے منہوں کے ساتھ، مراد زبان سے اسلام کا اظہار کرنا ہے، اور ان کے دل مومن نہیں. منافقین صرف زبان سے اقرار کرتے تھے، ان کے دل میں کفر تھا، بظاہر وہ مسلمان ہی تھے، لیکن ساری کوششیں ان کی کفر کی ہی ہوتی تھی، اللہ کے دین کے انکار میں ہوتی تھی، ان کو آیات کو فالو نہیں کرنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمارے لیے ایک لیسن کیا ہے کہ ایمان کا دار و مدار دل کی حالت پر ہے. ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اللہ کے رسول کی اور اللہ کے احکامات کے لیے ہم کتنے سیریس ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تو ہمیں فالو کرنا ہے بس. پھر آگے بتایا اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے. ٹھیک ہے. یہود جو ہے ہم جانتے ہیں یہودی کس کو کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کی اولاد کو وغیرہ کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے سماعون للکذب. سماعون، سمع یسمعو ہوتا ہے سننا، اور اس کا معنی جواب دینا بھی ہوتا ہے، یعنی جواب دینے والا ثبوت دیتا ہے کہ اس نے یہ بات سنی ہے. لیکن جب سماع استعمال ہو گیا فعال کے وزن پر مبالغے کا، یعنی اس میں شدت پائی جا رہی ہے، بہت زیادہ سننے والے، بہت زیادہ قبول کرنے والے، یعنی جھوٹی باتوں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، خوب دھیان سے سنتے ہیں. اشارہ خاص طور پر ان کے علماء کی جھوٹ کی طرف ہے کہ جب یہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں ہمیں، تو یہ کہتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے. خوب جھوٹ بولا کرتے تھے. اور جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ جھوٹ کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لیں، خلاف واقع خبر کو کہتے ہیں جھوٹ. یعنی جو بات خلاف حق ہوتی ہے، حق کے علاوہ، یا جو چیز نیچرل ہوتی ہے، چیز جو ایک سیٹ ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اسی طرح سے یہ چیز ہونی ہے، اس کے اگینسٹ ہونا، خلاف واقع خبر کو جھوٹ کہا جاتا ہے. ان کے علماء کی بات جو تھی وہ حقیقت کے خلاف تھی. سب سے بڑا جھوٹ کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. ان کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہو گیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ ہی شریک ٹھہرا دیا. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. آپ کی تکذیب، کیونکہ یہ لوگ جو تھے اللہ کے تو توحید کو تو ماننے والے تھے، مشرکین جو تھے وہ شریک کرتے تھے، پر یہ لوگ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اس لیے یہ بھی جھوٹ کے اندر آتا ہے. آپ کی تکذیب کرنا ان کو جھوٹا بنا دیتا ہے. اور پھر بہت زیادہ سننے والے، جھوٹی باتوں میں دلچسپی لینے والے. جو شخص جس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے وہ اسی کی شخصیت پر پھر آپ کو نظر آنے لگے گا. آپ کی پرسنالٹی وہی چیز ریڈیٹ کرے گی جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے. ہر انسان اپنی پسند کی چیز کو ڈھونڈتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. جو خود سچا ہوتا ہے اسے سچائی اچھی لگتی ہے. جو برے لوگ ہوتے ہیں، جن کو بری باتیں پسند ہوتی ہیں، وہ انہی لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ جھوٹے مذاق بڑا انجوائے کرتے ہیں، یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. پھر جھوٹ بولنے والوں کو پکا منافق کہا گیا ہے. خواہ وہ دین کے کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوں، لیکن وہ جھوٹ بولنے والے ہیں تو وہ منافق ہی ہیں. اور یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، منافق کے چیپٹر میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا. پھر سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے بھی بتایا کہ وہ خود مجلس میں نہیں جاتے تھے ان کے علماء، کیونکہ وہ سیلف پرائڈ کا شکار تھے، خود کو اتنا بڑا عالم سمجھتے تھے. کہیں ہمارے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں دین پڑھنے والے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے کے پاس ہم سے کم ہے تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم زیادہ بڑے ہیں اس کے سامنے، مال کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی پرائڈ کے اندر آتی ہے. تو ان کے علماء میں یہ پرائڈ بھی تھی. ٹھیک ہے. لیکن انہیں تجسس بھی رہتا تھا، یعنی وہ جانا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن جاننا چاہتے تھے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح سے آپ کے کام کو خراب کیا جائے. اسی لیے انہوں نے جاسوس لگا دیے تھے جو مسلمانوں کے حلیے میں جایا کرتے تھے آپ کی محفل میں. پھر ادھر ادھر سے خبریں لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کوئی ایسی بات مل جائے کہ انہیں نقصان پہنچایا جائے. ٹھیک ہے. اور اپنے سرداروں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اس میں اور ایڈ آن کر دیا کرتے تھے، اور باتیں ملا دیا کرتے تھے. یہ ساری چیزوں کو اپنے آپ میں ریلیٹ کرتے جائیں ہم. ٹھیک ہے. کوئی یہ والی صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے کسی اور محفل میں بیٹھتے ہیں، کوئی اور بات اٹھا کے دوسری محفل میں بتا دیتے ہیں، یا پھر کسی اور کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کوئی جھوٹی جھوٹی بات بتا دیتے ہیں، ایڈ آن کر کے لوگوں کی برائیاں بتا دیتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک مجلس میں جہاں آپ سب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے آپ نے کچھ سنا، اس میں کچھ ملا کے دوسری جگہ سنا دیا، تاکہ آپ دوسری جگہ میں بھی لوگوں کے فیوریٹ بن سکیں، لوگوں کی باتوں کے اندر آپ گھس سکیں، ٹاپک میں آ سکیں، گوسپ کر سکیں. تو یہ لوگ بھی آپ سمجھ لیں کہ کسی کے وفادار نہیں ہوتے. کل آج آپ کو سنا رہے ہیں کسی کی بات، کل آپ کی بات کسی اور کو سنا رہے ہوں گے. تو جو شخص آپ کے سامنے آ کر کسی دوسرے کی بات کرتا ہے تاکہ آپ سے فیور حاصل کر سکے، وہ آپ کا بھی نہیں ہے، وہ صرف اپنا ہے، وہ صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو یہ فتنوں کا سبب بنتے ہیں. ان سے ہر حال میں بچیں، اور خود تو ان ایٹریبیوٹ سے بچنے کی ہمیں ہر حال میں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہودی دین کی مجلس میں دین کی تعلیم نہیں لینے آتے تھے، بلکہ صرف جاسوسی کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. یا پھر فرمایا وہ کلام کو اس کی اصل جگہ سے پھیر دیتے تھے، اس کی جگہ جو مقرر ہوتی تھی اس کی جگہ. ٹھیک ہے، تحریف کرنا ہم جانتے ہیں، پھیرنا، چاہے آپ لفظی طور پہ پھیریں یا معنوی طور پہ پھیریں. اور کلام کیا چیز ہے؟ وہ جو اللہ کا کلام یا تھا، اللہ کے رسول کا کلام تھا، بات میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے. تو قرآن کا اصل معنی جاننا بہت ضروری ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں کوئی بات کہی جا رہی ہے. بعض اوقات ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اگر آپ وہ معنی نہ سمجھیں جو مراد ہے وہاں پر، اور کچھ کا کچھ سمجھ لیں، تو وہ بھی وہ تحریف کے اندر آ جائے گا. یعنی آپ کو اگر قرآن سمجھنا ہے تو آپ اس آیت کی دیکھیں، تفسیر بھی دیکھیں کہ الگ الگ علماء نے کیسے تفسیر کی ہوئی ہوگی. آپ یہ سوچیں گے نہیں مجھے ایسے سمجھ میں آئی، ایسی بات لکھی تھی قرآن میں، یہ تو بہت ظلم کی بات ہو گئی ہے. پھر آپ نے اپنے ذہن سے، کیا پتہ شیطان نے آ کے کوئی وسوسہ ڈالا ہو اور آپ نے بات غلط سمجھ لی، پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو سمجھ کے دوسروں کو بھی وہی چیز بتا رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ نہیں، آپ کو پوری طرح سے جاننے کی ضرورت ہے. تحریف سے بچیں، خود بھی بچیں جیسے ان لوگوں نے کی تھی. اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. تفسیر کے من معنی مطلب نہیں نکالنے چاہیے. آپ دیکھیں گے نا الگ الگ سیکٹس بنے ہوئے ہیں، ان میں قرآن تو سیم ہے، لیکن تفسیر کی کتابیں جو ان کے مفسرین ہیں ان کے الگ الگ تفسیر کے بنا پر الگ الگ سیکٹس بنا دیے گئے ہیں، الگ الگ فرقے بنا دیے گئے ہیں. اسی لیے ذرا سی بھی پھیر بدل کرنے سے کیا ہوگا؟ بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں، یعنی علماء یہود، اگر تم دیے جاؤ، یعنی تمہیں اس طرح کا فیصلہ ملے تو لے لو، اور اگر تم نہ دیے جاؤ اپنی مرضی کے مطابق، کوئی فتویٰ تم کو نہ ملے تو بچو، اس فتوے کو قبول نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے ساتھ ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ کے فتنے میں ڈالنا ہے اس کو. فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فتنہ کا معنی عذاب دینا بھی ہوگا، بھٹکانا بھی ہوگا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہے یا ان کو بھٹکانا چاہے مزید ان کی غلط فہمیوں میں، تو ہرگز تم مالک نہیں ہو سکتے اللہ کے سوا اس کسی چیز سے. یعنی جس کو اللہ بھٹکانا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ہدایت ملتی ہی اسے ہے جو طلب کرتا ہے. اگر آپ کے اندر ہدایت کا مادہ ہی نہیں ہے، اگر آپ واقعی نہیں جاننا چاہتے حق بات کیا ہے، اور الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ صحیح بات کیا ہے، راجح بات کیا ہے، قرآن و سنت سے قریب بات کون سی ہے. اگر آپ جاننا ہی نہیں چاہیں گے تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور گائیڈ کر دے گا. اگر آپ ٹیڑھے ہیں تو آپ ٹیڑھے ہی ہوتے جائیں گے، اگر آپ سیدھے چلنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا. اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہم نے کر دیا آج کل کے ٹائم میں. ٹھیک ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے اللہ سے کسی چیز کے، تم اللہ کے ارادے کو نہیں بدل سکتے. اللہ کا ارادہ اس کی حکمت مبنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے شکوک و شبہات، ان کے کفر کرنا، ایک دوسرے سے آ کے غلط غلط باتیں بتانا. ٹھیک ہے، الہاد کی باتیں ہو گئیں، دین سے پھر جانے کی باتیں ہو گئی. یہ ان کے دل جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرنا چاہتا. اور دل ہی پر ایمان کا دار و مدار ہے. اگر آپ کے دل کی اصلاح نہیں ہوتی تو آپ کے جسم کی ظاہری اصلاح بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم جانتے ہیں نا، یہ دل جو کرپٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل جو ہیں اگر وہ خراب ہو جاتے ہیں، کرپٹ ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ساری جسم پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، تقویٰ ہاں ہونا، جو دل کی طرف اشارہ کر کے تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اسی لیے اگر ہمارا دل میں ہی بگاڑ ہے تو ہمارے پورے جسم میں بگاڑ ہو جائے گی. آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. منافقین کی دنیا میں بھی رسوائی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، تو سورہ توبہ میں آپ دیکھیں گے ان کی حرکات، ان کے اعمال کھول کر رکھ دیے گئے، ان کو وارننگ بھی دی گئی. یہود کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا، دنیا میں بھی ان کو سزا مل گئی. قرآن کریم میں اور جگہ پر آتا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو دکھا بھی دیں آپ کو، ان کے چہرے سے تم ان کو پہچان لو، ان کے قول سے تم ان کو پہچان جاؤ گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین مدینہ کے نام بتا دیے تھے. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں بھی رسوا کر دے. تو کفر اور اسلام کے درمیان جو واضح لکیر ہے وہ منافقت کی ہے. اسی لیے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اس چیز سے، جھوٹ، خیانت اور دھوکے بازی.
ان چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم نے کتنی چیزیں سیکھی. اسٹیلنگ, چوری کرنے میں ہو گیا, ادھر کی ادھر کرنا, سماعون للکذب, جھوٹی باتوں میں انٹرسٹ رکھنا, دھوکے بازی کرنا اور جھوٹ بولنا. جو بھی منافقت اختیار کرے گا اس کی منافقت کھل کر ہی رہے گی, اللہ تعالیٰ اسے ضرور رسوا کرے گا. یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے. اگر ہم آج لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ایک نہ ایک دن یہ ضرور کھلے گا, دوسروں کے سامنے سچائی آ جائے گی. اس لیے آپ کو وارننگ مل رہی ہے, آج ہی اپنے آپ کو بچا لیں, نہیں تو دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں تو ہوگی ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. جہنم کے نچلے درجے میں ہے منافقین, ایسے لوگ, ٹھیک ہے, سب سے نچلے درجے میں. تو اسی لیے دل کی اصلاح لازم ہے, اور ہم سب کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کوششیں کیا فائدہ دے رہی ہیں. کیا اسلام کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہمارے عمل سے؟ اگر اسلام کو فائدہ ہمارے عمل سے نہیں ہو رہا تو چیک کریں کہ کہیں ہم کفر کے پلڑے میں تو نہیں جا رہے, کہ اس کو نقصان تو نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ بات جیسی سنیں ویسے ہی آگے بیان کریں. اگر آپ نے کوئی بات سنی ہے اس کے اندر کچھ بھی اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں. اگر آپ نے کوئی بات غلط سنی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کچھ اور کہا تھا, مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا, تو اس کو آگے بھی نہ بڑھائیں. ٹھیک ہے, جھوٹ بولنا, جھوٹی روایات بیان کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ایسے ہی ناولز ہو گئے, فکشنز ہو گئے, ان سب میں بھی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. یہ کوئی کیریکٹر آج کل کے ٹائم میں اس طرح کا نہیں پایا جائے گا. تخیلات میں انسان کو رکھنا, پھر انسان جو ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے, انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے, چاہے وہ سیریلز ہو گئے, ایسے ناولز ہو گئے, ٹھیک ہے, کسی بھی طرح کی موویز ہو گئیں, تو آپ اسی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. اور جو کیریکٹر آپ دیکھتے ہیں, جس طرح کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں, پھر آپ اسی طریقے کو اختیار کرنے لگتے ہیں. اسی لیے اپنے ماحول کو, اپنی واچنگ کو, جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں اس چیز کو سب کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. پھر ایک اور لیسن جو ہے, دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب. بنیادی وجہ دلوں کی ناپاکی ہے. اگر ہمیں دنیا میں بھی رسوائی مل رہی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی خرابی تو نہیں ہے, اور اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اس کی بچنا چاہتے ہیں اس چیز سے, تو آج ہی اصلاح کریں. اپنے دلوں سے ہر کسی کے لیے جو بغض ہے یا کچھ بھی ایل فیلنگز ہے اسے نکالیں. اس کے سامنے اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کری ہے تو اس کو جا کے اس کا حق دیں. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ کسی کا سامان ہمارے پاس تو نہیں رکھا جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے, چاہے وہ آپ کے بھائی بہن, آپ کے کزنس, کوئی بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے, کیونکہ قرآن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ دلوں میں رہتا ہے, اور ہماری خواہشات بھی ہمارے دلوں پہ جا کے حملہ کرتی ہیں سب سے پہلے. اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانا, جہاں ساری خواہشات ہماری پوری ہوں گی, جو ہمارے لیے ہی ہے, تو ہمیں آج دنیا میں صبر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو نیک راہ پہ چلانے کی